بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں متروں، ضمنی الیکشن کے نتائج کے اعلان کے بعد ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، کہاں کیا کیا بیک ڈور رابطے، ملاقاتیں، اس میں ہو کیا رہا ہے، آج ہم اس پر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ اب وسط نومبر میں نگران حکومت بن جائے گی، یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ کہاں ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے تفصیل رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی میرا ریڈار اطلاع دیتا ہے کہ نگران حکومت کے لیے حتمی مشاورت بھی ہوئی ہے۔ یہ کہاں ہوئی، کب ہوئی، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے۔ سجنوں متروں، سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل پریس کانفرنس میں حکومت کو آخری مہلت دے دی ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آخری وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد وقت نہیں ہوگا۔ اور حکومت کے اتحادیوں نے بھی اجلاس کیا اور انہوں نے عمران کو صاف مطلب کوڑا جواب دے دیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو کر لیں، ہم مقررہ مدت پر ہی الیکشن کروائیں گے۔ یہ حکومت کی مرضی ہوگی کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے۔ اور سجنوں متروں، یہ سارے معاملات کے اندر میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ اب غیر ملکی سفارتکار بھی متحرک ہوئے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، یہاں تک کہ سائفر کی پھر بازگشت شروع ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ بہت اہم ہے۔ وہ کیسے؟ تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد جس طرح باخبر حلقے کہتے تھے کہ اس ملک میں ہونے والے ضمنی انتخابات بہت اہم تبدیلیاں لے کر آئیں گے، اور اسی کے تناظر میں اب سفارتکار جو ایکٹیو ہوئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مستقبل قریب میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی 1 مہینہ بہت اہم ہے۔ اب سفارتکار کر کیا رہے ہیں ملاقاتوں کے علاوہ؟ میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ غیر ملکی سفارتکار، جس میں کچھ مغربی ممالک اور کچھ خلیجی ممالک، ان کے سفارتکاروں نے اپنے اپنے ملک میں سائفر بھجوائے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں عمران خان کی کامیابی واضح دکھائی دے رہی ہے، اور لگتا ہے کہ آنے والے انتخابات کے بعد پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے۔ یہ جو سائفر بھیجے گئے ہیں ان کی جو عبارت ہے ان کے کچھ جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور سفارتکاروں کا خیال ہے اور ان کا مشورہ ہے اپنے اپنے ممالک کو کہ کیونکہ پاکستان اس خطے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت سارے حوالے، اور اس لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنا مستقبل قریب میں بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اب۔ اس لیے ضروری ہے، اور میں وہ سفارتکار ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں آگاہی دے رہا ہوں کہ یہ حالات ہیں، اس لیے اپنے اپنے ممالک کے مفاد اور اولین ترجیح کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات، اور خصوصی طور پہ عمران خان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر بنائے جائے رکھیں۔ یہ سائفر کی بازگشت میرا ریڈار بتاتا ہے۔ سجنوں متروں، اب
کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو وارننگ دے دی ہے کہ بھائی اب میرے پاس تو وقت کوئی نہیں ہے، اور یہ آخری مہینہ ہے، آخری مہینے سے مراد یہ ہے کہ 10-15 دن ہی ہوئے نا جی، اور اس کے بعد وہ کہتا کہ اب میں وقت نہیں دوں گا۔ اب یہاں جو میں بات آپ کے سامنے سجنوں تو متروں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمران خان نے یہ حکومت کو کہا ہے یا کسی اور کو کہا ہے؟ یہ ذرا اندازہ لگائیے نا، کیونکہ حکومت نے تو اپنے اجلاس میں صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی ہم تو یہ اپنا جو الیکشن کروائیں گے اپنے ٹائم پر کروائیں گے، اور عمران خان کے بیانیے جو انہوں نے مطالبہ کیا اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اور اس کی بات سمجھ بھی آتی ہے کہ حکومتی اتحاد اتنی عبرت ناک شکست کے بعد کیوں کروائیں گے الیکشن؟ موجودہ حالات میں تو الیکشن بنتا ہی نہیں ہے حکومتی اتحاد کا، وہ کروائیں گے کیوں؟ اور جبکہ ان کے پاس آئینی مدت بھی موجود ہو تو وہ کیوں کروائیں گے؟ اس لیے ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا جی بھائی ہم تو اپنے وقت پہ کروائیں گے۔ اب عمران خان کرنے کیا جا رہا ہے؟ اور جو لوگ بیچ میں ہیں جن کے بارے میں کل عمران خان نے بھی کہا کہ بیک ڈور رابطے تو ہیں لیکن چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی، کیا یہ بیک ڈور رابطے جن کے ساتھ ہیں معاملات کلیئر کرنے کے لیے ان کو آخری موقع دیا گیا ہے یا کچھ اور ہے؟ کہتے ہیں میرا ڈیڈار یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کی پوری کوشش یہ ہے کہ لانگ مارچ کے بغیر ہی معاملات حل ہو جائیں، یعنی لانگ مارچ جیسا خطرناک کام جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جانے بھی جا سکتی ہیں، تشدد، اور جس طرح وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ 25 مئی کو جو ہوا ہے اس سے 10 کو ضرب لگا لیں، اتنا کریں گے سبق سکھا دیں گے۔ تو اگر یہاں تک بات چلی گئی تو پھر نقصان تو پاکستان کا ہی ہوگا نا، پاکستان کے عوام کا ہوگا۔ اس لیے میرا ریڈار یہ اطلاع دیتا ہے کہ عمران خان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہی نہ پڑے، اس سے پہلے ہی معاملات طے کر لیے جائیں۔ اب معاملات ہیں کیا؟ سیدھا مطالبہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں، کیونکہ اب تو کل عمران خان نے خود کہہ دیا کہ گو کہ مجھے لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کا ورکر ہے اور اس نے ہمیشہ جو بائسڈ فیصلے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ان کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، وہی الیکشن کروائیں گے، یعنی نیم رضامندی تو انہوں نے ظاہر کر ہی دی ہے چیف الیکشن کمیشن پر۔ یہ بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ لگتا ہے جی۔ اب عمران خان یہ چاہتا یہ ہے جو میں نے بتایا، اب اس کے لیے اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ اس کی حکمت عملی پہلے بھی میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ لانگ مارچ سے پہلے ملک گیر احتجاج کی بات کریں گے، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن، یہ اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ جیسے لگے کہ پوری دنیا، یا اس کو اگر میں آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو عمران خان کے ذہن میں ترکی طرز کا احتجاج ہے، وہ ترکی طرز کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اب احتجاج نہ ہو اس کے معاملے پہ جو ہے بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں، اور میرا ریڈار یہ بتاتا ہے سجنوں تو متروں کہ جو گرنٹر ہیں، جو مذاکرات کر رہے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ وسط نومبر میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یعنی نگران حکومت بھی بن سکتی ہے، اور اس کے لیے مختلف ناموں پر حتمی مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دی جائے اور حکومت اپنے گھر جائے، نگران حکومت بیٹھ جائے، اور الیکشن جو ہیں وہ 3 مہینے کے بعد کروا دیے جائیں۔ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم کیوں کروائیں، ہمارے پاس آئینی طور پہ وقت ہے، جس طرح میں نے کہا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے وقت پر ہی اکتوبر نومبر میں جا کر کے اگلے سال الیکشن کروائیں۔ اب جب معاملہ ڈیڈ لاک میں آ جائے تو پاکستان کے حالات بھی اس کا تقاضا کرتے ہوں کہ بیچ میں بیٹھ کے معاملات کو، اس ڈیڈ لاک کو ختم کیا جائے،
تو پھر جب معاملات بیٹھتے ہیں، ٹیبل پہ بات ہوتی ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے، کچھ لو کچھ دو۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہی ہوگا کہ عمران خان کچھ پیچھے ہٹیں گے، کچھ حکومت پیچھے ہٹے گی، اور پھر آہستہ 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 معاملات اس طرف چلے جائیں گے، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا۔ اور میرا ریڈار مجھے یہ خبر دیتا ہے کہ درمیانی راستہ صرف ایک ہی بچتا ہے، وہ مئی اور جون کے درمیان انتخابات ہو جائیں۔ اب کیسے؟ اب حکومت کچھ 4-5 مہینے پیچھے آئے گی، کچھ عمران خان ریلیف دے گا، کچھ وہ آگے جائیں گے کہ ٹھیک ہے 3-4 مہینے میں دیتا ہوں، یہ سارے معاملات۔ لیکن اس میں ایک اہم بات ہے کہ آرمی چیف کا تقرر، ان کی تعیناتی، وہ تو نومبر میں ہی ہونی ہے۔ اور میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی نواز شریف اور زرداری کرے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے کل عمران خان نے کھل کے کہہ دیا کہ نہ میرا نہ تیرا، میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب میرٹ پہ فیصلہ اگر ہوگا تو پھر کون ہوگا، کون نہیں ہوگا؟ یہ فوج کا معاملہ ہے اور حکومت کا معاملہ ہے، یہ انہیں کو ہی کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں بحث مباحثے میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن یہ میٹر اس لیے کرتا ہے کہ انتخابات کون کروائے گا، کیسے کروائے گا، اس لیے ان کا جو ذکر ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو بات میرا ریڈار کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ درمیانی راستہ نکل آئے گا، انتخابات 4-6 مہینے پہلے ہو جائیں یا 4-6 مہینے آگے چلے جائیں، انتخابات تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ اور عمران خان کی کوشش ہے کہ لانگ مارچ نہ ہی کرنا پڑے، اس سے پہلے ہی معاملات طے ہو جائیں۔ اب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔